اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد اعنی ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل 1442 کے عشرہ محرم الحرام کو آپ کی خدمت میں دعا کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ عشرہ مجالس ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں کی طرف سے منعقد کیا گیا، جس میں سکینہ ٹرسٹ، امامیہ مشن ایسٹ لندن اور مسلم کمیونٹی آف ایسکس کی طرف سے اس کا انعقاد ہوا۔ خداوند متعال نے محرم الحرام کو خاص ایک منزلت عطا کی ہے، اور اس محرم کی مجالس میں انسان تجدید عہد کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ کل جہاں میں نے مجلس کو جس جگہ پہ توقف کیا تھا، وہیں سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سلسلے کی نویں مجلس ہے، عشرہ محرم اپنے اختتام پہ ہے، آخری مجالس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا جیسے ہتھیار کو عطا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا مانگنا گستاخی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اسے اپنی مصلحت بتاتا ہے جسے معلوم نہ ہو، یا اسے مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خدا سے متعلق محال ہیں۔ وہ ہماری مصلحت بھی ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے خود کہہ دیا ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو صحیح، میں عطا کرنے والا ہوں۔ تو خداوند متعال نے ہمیں استجابت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس میں اس نے کہا ہے کہ مانگو۔ اب مصلحتیں وہ جانتا ہے، کہاں قبول کرنا ہے کہاں قبول نہیں کرنا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے ہم سے کہہ دیا کہ نہیں، مانگتے رہو۔ تو میں نے کل جہاں بات کو روکا تھا وہ بات یہ تھی کہ سب سے بڑا دعا کا فائدہ یہ ہے کہ ہم چاہے مادی چیزیں مانگیں، معنوی چیز نہ مانگیں، مادی چیزیں مانگیں، ہمارا خدا سے ایک رابطہ برقرار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہے دعا کا وہ ہے خدا سے رابطہ، اور ان فوائد کے ایک فہرست ہے کہ اللہ سے ایک رابطے کا یا ارتباط کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہوتا ہے۔ سب سے جو بڑا اثر ہے وہ نفسیاتی اثر ہے۔ انسان کہا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ اٹ میٹرز ہو یو نو، کہ انسان کس کو جانتا ہے
پتہ نہیں لوگ ہے نہیں کہ انسان کسے جانتا ہے اس کا بڑا انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہے. اور اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میرا خدا سے رابطہ ہے تو سب سے بڑا انسان کے اوپر نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مضبوطی آ جاتی ہے اور خداوند متعال اس کو تقویت دے دیتا ہے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا خدا سے رابطہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبکہ اس نے انبیاء بھیجے ہیں, آئمہ بھیجے ہیں, حجتائے خدا ہیں, اولیاء ہیں, اوصیاء ہیں, اس کے باوجود بھی اس نے کہا جب چاہو مجھ سے برقرار کر سکتے ہو اپنا رابطہ بغیر کسی واسطے کے بھی. واسطے کے محتاج نہیں ہو, بلکہ مومن و موحد کی بھی قید نہیں ہے, مشرک و کافر بھی آ جائے تو خدا اسے رد نہیں کرتا, کوئی بھی آ جائے. اور بہرحال ایک بہت بڑے خدی کا جملہ ہے, اچانک ذہن کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رشد سے, بڑے بڑے فلاسفہ سے, متکلمین سے پوچھئے, سائنسدانوں سے سوال کریں کہ بھئی وقت کی تعریف کیا ہے, تو سب اپنی اپنی ڈیفینیشن دیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ وقت دو ہی ہیں, ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو, دوسرا وہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہو. تو انسان جو ہے وہ تکمیل دعا کے انتظار میں بھی جو وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے, کیونکہ انسان کس کے انتظار میں ہے؟ خدا کی رحمت کے انتظار میں ہے. اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور اس کو شیخ صدوق نے اکمال الدین و اتمام النعمان میں لکھا ہے کہ افضل الاعمال انتظاء الفرج, کسی بھی اپنی محتاجی یا ضرورت کی پورا ہونے کا انتظار سب سے افضل عبادت ہے. خصوصاً یہاں پہ البتہ مراد تو فرج سے مراد صاحب الزمان علیہ السلام ہیں. لیکن انسان کسی بھی اپنی احتیاج کے پورا ہونے کا جب انتظار کر رہا ہوتا ہے تو انسان کی وہ جو دورانیہ ہے وہ عبادت شمار ہوتا ہے. تو میں نے گزشتہ مجالس میں یہ عرض کیا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان وسیلے کے ذریعے مانگے, کیونکہ سفارش انسان کس کی لگاتا ہے اس کے ذریعے سے یقین ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہوگی. عزیزان گرامی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مومن نہیں بھی اگر مانگ رہا, میں نے مثال دی تھی گزشتہ کچھ چند مجلسوں پہلے, میرے خیال میں دوسری یا تیسری مجلس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, مجھے نہیں معلوم کہ ذہنوں میں ہے بات یا نہیں ہے, کہ اگر فرعون بھی اللہ سے مانگ لیتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا تو تو فرعون ہے, خدائی کا دعویٰ رکھتا ہے کہ اب مجھ سے مانگ لیا ہے تو جا میں پورا کرتا ہوں. خداوند متعال فرعون کی بات کو بھی رد نہیں کرتا, ہر بات کو نہیں سنے گا لیکن کچھ نہ کچھ سن لیتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مانگنے والے کو رد نہیں کرتا کہ جو بھی آ گیا. عزیزان گرامی, میں نے مثال یہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اگر سخی در پہ آ جائے اور کوئی دینے والا بھی سخی ہو تو انسان کہتا ہے کہ بھئی میں سخی ہوں اور یہ آ گیا ہے, چاہے اب جیسا بھی ہو اس وقت محتاج ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اگر وہ جو سخاوتیں عطا کرنے والا ہے, سخی بنانے والا ہے, جواد بنانے والا ہے, یہ دو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں, اس کے در پہ کوئی بھی آ جائے تو اسے رد نہیں کرتا. یہاں پہ میں جلدی جلدی دو مثالیں دوں گا, دو واقع تاریخ کے, اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج حضرت علی اکبر سے متعلق کچھ مطالعے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو میں پیش کر سکوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس طرح سے مانگا جائے, کیسے مانگا جائے, میں نے مختلف مثالیں دی ہیں کہ انسان وسیلے سے بھی مانگے اور صدقہ دے کے مانگے. لیکن آج ایک بات کو پیش کر رہا ہوں کہ خداوند متعال کس کی دعا کو خاص طور سے سنتا ہے, اس کو سن لیجئے گا آج. کہ اور پھر ایک یہ بات پیش کروں گا کہ مانگنا کیا چاہیے. اب تک پیش کرتا رہا ہوں کہ بھئی انسان کیسے مانگے اور وسیلہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے, کس انداز سے, کہ میں مانگنا کیا چاہیے. سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے, دعا کی ترتیب پہ بھی میں بول چکا ہوں, شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ انسان کو پہلے کس کے لیے مانگنا چاہیے, سب کچھ بول چکا. تو انسان, لیکن آج یہ اس سے پہلے کہ اللہ کس کی دعا کو خاص طور سے سنتا ہے, کس کے حق میں کس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو آپ کے حق میں کسی کی دعا قبول ہوگی وہ آپ کے ماں باپ ہے. سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں باپ کی, اولاد کے حق میں. حتیٰ آپ کسی نے جب کہا کہ اگر میرے ماں باپ نہیں ہیں زندہ تو پھر کیسے دعا کی ضمانت ہو, تو کہا ان کی قبر پہ تو جا سکتے ہو, ان کی قبر پہ ہی جا کے مانگ لو تب بھی دعا قبول ہو جائے گی. تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے.
کئی مرتبہ کہتے ہیں ماں باپ ہی میرے لیے دعا کرے. انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتا. احادیث میں نہیں, اولاد بھی ماں باپ کے لیے دعا مانگے, کہ انسان جب اولاد بھی مانگتی ہے تو انسان کی قبول ہوتی ہے. تو دونوں طرف سے دعا کی قبولیت کا کہا گیا ہے. اور ایک اور چیز کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے, اور کون سا طبقہ ہے, تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کی عیادت کے لیے